اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور ماہ ربیع الاول کا پہلا مبارک جمعہ آ گیا ہے۔ سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے، جو مقروض ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ ہم پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اگر یہی دن کسی خاص مہینے میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس طرح کہ ماہ ربیع الاول میں یہ ربیع الاول کا پہلا مبارک جمعہ ہے اور اس جمعے کی فضیلت کئی گنا زیادہ ہے۔ تو جب آپ اس جمعہ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کریں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جمعے کے مبارک دن وہ کون سی 4 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو اپنی اولاد کا تصور کر لیں۔ اگر مقروض ہیں تو قرض سے نجات کا تصور کر لیں۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کا تصور کر لیں۔ اگر کہیں پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو پسند کی شادی کا تصور کر لیں، یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور ضرور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد جمعہ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 4 دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دعائیں نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور بہت سے بزرگان دین، محدثین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اس لیے آپ نے ان دعاؤں کو عصر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے، یا مسبب الاسباب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح آپ نے 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلی دعا ہے۔ جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی دعا بڑی ہی مبارک اور طاقتور دعا ہے۔ اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنی مبارک دعا ہے، اتنی مبارک دعا ہے کہ اگر پریشانی میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، یا اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں
تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، بڑی مبارک دعا ہے۔ دوستو، جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تو وہ فوراً اس دعا کو ورد زباں بنا لیتے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوستو، اس دعا کو آپ نے 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 4 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں دعائیں پڑھ لیں، یا مسبب الاسباب 10 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو 7 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو 10 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو 8 مرتبہ۔ یہ چاروں دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنی ہے، تاکہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ دوستو، آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ جتنے پختہ یقین کے ساتھ ان 4 دعاؤں کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اتنی جلدی آپ ان کے فوائد سے مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ 4 مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔